سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج معارف انوار القرآن کے اس پروگرام میں ہم سورہ قاریہ کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے. سورہ قاریہ مکی صورت ہے اور اس میں 10 آیتیں ہیں. سورہ قاریہ کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورہ قاریہ کی لفظی و بامحاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. القاریۃ کھڑکھڑانے والی. ملقاریہ کیا کھڑکھڑانے والی. القاریۃ ملقاریہ دل دہلانے والی. کیا وہ دل دہلانے والی. وما اور کس نے ادراکا معلوم کروایا آپ کو ملقاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ملقاریہ اور آپ نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی. یوما جس دن یکونو ہوں گے ناسو لوگ کالفراشی پروانوں کی طرح مبثوث بکھرے ہوئے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے. وَتَكُونُ اور ہوں گے جبالو پہاڑ کالعہنی رنگین روئی کی طرح منفوش دھنکی ہوئی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. فَأَمَّا پس بہرحال من وہ ثقلت بھاری ہوں گے موازینہ جس کے پلڑے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جس کی تولے بھاری ہوئیں. فَهُوَ پس وہ فِي عِيشَةٍ عیش میں ہوگا راضیۃ پسندیدہ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ تو وہ من مانتے من پسند عیش میں ہیں. وَأَمَّا اور بہرحال من وہ خفت ہلکے ہوں گے موازینہ پلڑے جس کے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کی تولے ہلکی پڑیں گی. فَأُمُّهُ پس ٹھکانہ اس کا حاویۃ حاویہ ہوگا. فَأُمُّهُ حاویہ وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہیں. وَمَا اور کس نے ادراکا معلوم کروایا آپ کو ما کیا ہے ہیا وہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور آپ نے کیا جانا نیچا دکھانے والی کیا ہے. نارن حامیہ آگ ہے جلتی ہوئی یا شعلے مارتی ہوئی. الحمدللہ
سورہ قاریہ کا لفظی و محاورہ ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سورہ قاریہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ قاریہ ترتیب نزول وحی کے اعتبار سے سورہ نمبر 30 ہے اور باعتبار ترتیب قرآن اس سورت کا نمبر 101 ہے۔ سورہ قاریہ کا نام القاریہ یوں ہے کہ یہ قرآن پاک کی جس سورت میں واقع ہے اس کی پہلی آیت یہی ہے، القاریہ ملقاریہ۔ القاریہ کا معنی ہے کھٹکھٹانا، اس کا عرفی معنی ہے اچانک آنے والی مصیبت اور بہت بڑا حادثہ۔ قیامت بھی ناگہانی مصیبت اور بہت بڑا حادثہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ رعد آیت نمبر 31، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، کفار کے کرتوتوں کے سبب ہمیشہ ان پر کوئی ناگہانی مصیبت آتی رہے گی۔ القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو ایک زبردست چنگھاڑنے کی آواز آئے گی جس سے تمام لوگ دہل کر مر جائیں گے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ وغیرہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس سے بہت گرجدار آواز پیدا ہوگی۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے قیامت کو قاریہ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہی ہوگی تو لوگ مارے خوف اور دہشت کے دہل رہے ہوں گے۔ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ قیامت اپنے ہولناک امور سے اللہ کے دشمنوں اور کفار کے دلوں کو ضرب شدید سے کھٹکھٹا رہی ہوگی۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 3، وما ادراک ما القاریہ۔ آپ کیا سمجھے کہ ناگہانی مصیبت کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی حقیقت کا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو از خود علم نہیں ہے، کیونکہ اس کی شدت اور ہولناکی کی طرف کسی کی رسائی نہیں ہے، کسی کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور نہ وہم پہنچ سکتا۔ قیامت کے دن جو دہشت ناک امور واقع ہوں گے ان کا علم صرف سوائے اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کے اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 4، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن لوگوں کے احوال کو پروانوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پروانے از قبیل حشرات الارض سے ہیں۔ یہ شمع، لیمپ یا بلب وغیرہ کسی روشن چیز پر گرتے ہیں اور مرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پروانے متفرق اور منتشر ہوتے ہیں اسی طرح اس دن لوگ بھی حیران اور پریشان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، اور تشبیہ اس چیز میں ہے کہ اس دن لوگ روشنی پر گرنے والے پروانوں کی طرح حیران اور مضطرب ہوں گے اور کسی مربوط نظام کے بغیر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 5، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ، اور ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ۔ قیامت کے کھٹکھٹانے سے جو مہیب آواز پیدا ہوگی اس کے اثر سے سر بفلک پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ اس دل دہلانے والی آواز کو سن کر پھر انسان کا کیا حال ہوگا۔ قیامت کے دن پہاڑوں میں جو تغیرات ہوں گے اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ ایک حال یہ ہے کہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 14، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یعنی اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ایک ضرب میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پہاڑ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 88، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یعنی اے
مخاطب تم پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتے ہو، حالانکہ قیامت کے دن وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 14۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یعنی قیامت کے دن زمینیں اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 6 اور 7۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ امام ابو منصور محمد بن ماتریدی سمرقندی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تمام مومنین ہیں، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ تمام کفار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے حق کی تعظیم کرتا ہے اور وہ اس کی حدود کو قائم کرتا ہے، اس لیے اس کے اعمال کے لیے میزان ہوگی اور اس کے اعمال کی قدر و قیمت ہوگی، اور کافر نیک اعمال نہیں کرتا اس لیے اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ دل کے ان نیک اعمال کا وزن کیا جائے گا جن پر فرشتے بھی مطلع نہیں ہوتے، جو بنو آدم کے اعمال لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نیک اعمال صرف مومنین کے ہوتے ہیں، نہ کہ کفار کے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ میزان کے 2 پلڑے ہیں جن میں نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ داخل جنت ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ داخل دوزخ ہوگا۔ اس آیت میں مومنین اور کفار دونوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور مومن کے ساتھ ایمان ہوگا تو اس کی کوئی برائی نیکی پر راجع نہیں ہوگی، اور کافر کے ساتھ جب شرک ہوگا تو اس کی کوئی نیکی برائی پر غالب نہیں ہوگی۔ پھر اعمال کے وزن کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کے اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو ایمان کے بغیر صرف اس کی نیکیوں اور برائیوں کا مقابلہ کیا جائے گا، یعنی ایمان کو میزان پر نہیں تولا جائے گا، صرف نیکیوں اور برائیوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح جب کافر کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کے کفر کے بغیر اس کی نیکیوں اور برائیوں کا مقابلہ کیا جائے گا، اور کافر کو اس کی نیکیوں پر کوئی اجر نہیں دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں جو اس کو نعمتیں دی گئی تھیں وہی اس کی نیکیوں کا اجر تھا، اور رہا مومن تو اس کی برائیوں سے درگزر کر لیا جائے گا اور اس کی نیکیوں پر اجر دیا جائے گا۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 8 and 9۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ حاویہ کے معنی ہیں، یعنی جس کی نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ حاویہ کے معنی کیا ہیں؟ حاویہ کے معنی یہ ہے کہ حاویہ دوزخ کے اسما میں سے ایک اسم ہے، یہ دوزخ کا گہرا گڑھا ہے جس میں اہل دوزخ کو ڈال دیا جائے گا۔ اس آیت میں کا لفظ ہے جس سے مراد ہے ٹھکانہ، کیونکہ ماں کی گود اس کے بچوں کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ حاویہ سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ یہ دوزخ کی جڑ ہے، کیونکہ اہل دوزخ کو منہ کے بل دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 10 and 11۔ اور آپ کیا سمجھے کہ حاویہ کیا ہے؟ وما ادراک حاویہ نار حامیہ، آپ کیا سمجھے کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ سخت دہکتی ہوئی آگ کا بہت نیچا گڑھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حاویہ اتنی سخت گرم ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی دوزخ گرم نہیں ہے۔ الحمدللہ سورہ قاریہ کا ترجمہ و تفسیر مکمل ہوا۔ سورہ قاریہ سے متعلق فضائل و خواص سماعت فرمائیں۔ سورہ قاریہ کو روزانہ سوتے وقت 11 مرتبہ پڑھنے سے استقامت ایمان نصیب ہوتی ہے، بلیات سے حفاظت اور عمل صالح کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ مہمات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس سورت کو 180 مرتبہ پڑھنے سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے کثرت سے پڑھنے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دل نیک کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم سورہ قاریہ کے فہم کے صدقے ہمیں بروز قیامت کے عذاب سے اور ہولناک مناظر سے بچائے، محفوظ فرمائے۔
اللہ کریم ہمیں روز آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میزان عمل پر ہمارے اعمال کو بھاری فرمائے، آمین بجاہ النبی العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك۔